الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث ردا شرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وخصہم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وآلیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اما بعد وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، سونے نبی مکرم ہادی عالم محسن اعظم فخر آدم آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم مدینہ کے تاجدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مدحت، شوکت، منقبت، مرتبت اور نعت کے بیان کے لیے آپ کی یہ کانفرنس پورے پاکستان میں ایک حوالہ بن چکی ہے۔ جس ذوق و شوق کے ساتھ، جس یقین، ایقان اور ایمان کے ساتھ آپ اس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، یا جس طرح آپ اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ سونے مدینے والے کے ساتھ آپ کی محبت کی علامت بھی ہے، دلیل بھی۔ میں پہل سمندری میں اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ اس کانفرنس کے ساتھ جو ان کا تعلق خاطر تھا، وہ پاکستان کے تمام اہل حدیث جانتے۔ اسی تعلق خاطر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پھر جو آپ کا حضرت علامہ شہید کے ساتھ پیار اور محبت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے حالات کی تمام تر گمبھیرتا کے باوجود اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود یہاں حاضری میں اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں۔ آج جو حالات پیدا ہوئے افسوسناک ہیں، ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم۔ پھر اس کے بعد جو صورت حالات پیدا ہوئی، اس کی خبریں آپ نے سن لی ہوں گی، دیکھ لی ہوں گی۔ مجھے یہاں نعیم صدیقی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ گرتے سنبھلتے جھومتے دار و رسن کو چومتے، اہل جنوں تیرے حضور آہی گے کشاں کشاں۔ لیکن یہاں حاضری خالصتاً
اس نیک نیتی کے ساتھ ہے، میری بھی، ان علماء کرام کی بھی اور آپ کی بھی، کہ ہمارے نامہ اعمال میں سونے مدینے والے کے ساتھ محبت لکھی جائے۔ محبت، سونے مدینے والے سے محبت ایمان کی کاملیت کا باعث نہیں۔ یہ نہیں کہ رسول کی محبت سے ایمان کامل ہوتا ہے، نہیں۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان نام ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نام ہی ایمان، نام ہی سونے مدینے والے کے ساتھ محبت کا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سونے نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ۔ لوگو، جب تلک اس کائنات کے سارے لوازمات سے بڑھ کر، سارے رشتوں سے بڑھ کر، سارے تعلقات سے بڑھ کر، مال و متاع سے بڑھ کر، خاندان سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، عزیز و اقارب سے بڑھ کر، بلکہ کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت نہ کی جائے، تب تک کسی شخص کو اب خود مومن کہلانے کا حق حاصل نہیں۔ مومن ہے ہی وہ جو محبت رسول کو اختیار کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے سونے کے ساتھ محبت کے جو مظاہر قائم کیے ہیں، دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ میں ایک ایک صحابی کی بات کروں تو بہت وقت چاہیے۔ لوگوں نے اپنے دشمنوں کی صفوں میں اپنے والدین کو دیکھا، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھا، اپنے سگے بھائیوں کو دیکھا، تو ان کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھا، سونے کا دشمن سمجھا۔ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تو آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عبد الرحمن غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق بخشی، مسلمان ہو گئے۔ تو ایک روز بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اپنے والد گرامی سے کہنے لگے، بابا کئی بار ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا کہ آپ میرے باپ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے ہاتھ کو روک لیا تھا، اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں اپنے ہاتھ کو کبھی نہ روکتا، کہ تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے سونے کا مخالف اور دشمن تھا۔ لوگوں نے قربانیاں دی، مال و متاع آپ کے قدموں پہ نچھاور کیے، بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرات، میں دو تین باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام، آپ سے ہم کلام ہوں گے ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ محبت ایک طرف ہے مدارج کے لحاظ سے اور ایک طرف ہے وجوہ کے لحاظ سے۔ محبت کے مدارج، پہلا درجہ علاقہ کا، جب محبت کا آغاز ہوتا ہے، پھر جب اضطراب پیدا ہو جائے، تپش پیدا ہو جائے، اس درجے کو سبابہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا درجہ ہے غرامہ کا، اور چوتھا درجہ ہے خلا کا۔ خلا، خلوت، خلوت، تخلیہ۔
کہ جب آدمی اس دنیا کے اندر رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے دنیا والوں میں، اٹھتا بیٹھتا ہے دنیا والوں میں، لیکن اس کو صرف یہی محسوس ہوتا ہے کہ صرف اس کا محبوب ہی محبوب ہے اور کوئی نہیں۔ سونے مدینے والے سے محبت درجائے خلا پہ ہونی چاہیے کہ ساری کائنات کے ساتھ اگر تعلق ہے تو مدینے والے کی محبت کے تابع رہ کر رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ برتاؤ ہے، رویہ ہے، میل ملاپ ہے، معاملات ہیں، کاروبار ہے، رشتہ داری ہے، تعلق داری ہے، ان سب کو سونے نبی کی محبت کے تابع رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وجوہ کے لحاظ سے۔ محبت 3 وجوہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے، یا احسان کی وجہ سے ہوتی ہے، یا خون کے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور سونے مدینے والا تینوں وجوہ کے لحاظ سے چاہے جانے کے قابل۔ حسن جمال کا ہو یا حسن کمال کا ہو، اللہ رب العزت نے مدینے والے سے بڑھ کر کوئی حسین پیدا نہیں کیا۔ مَزَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا۔ اور جب آپ جناب آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب سب سے حسین ہیں، سب سے جمیل ہیں، سب سے بڑھ کر وجیح ہیں، سب سے بڑھ کر شکیل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے حسن کے حوالے سے بہت زیادہ کلام فرمایا ہے، جو احادیث کے اندر موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں حضرت علامہ شہید کون تھے؟ اکثر سامنے نوجوان بیٹھے جن کی عمریں 30 سال کو نہیں پہنچی، ان میں سے سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے حضرت علامہ شہید کی زیارت نہیں کی، جنہوں نے کیسٹوں کے ذریعے سے ان کے خطابات کو سنا ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ احسان الہی ظہیر اس مرد شجاع کا نام تھا جس نے اہل حدیث کے دلوں کے اندر ولولائے تازہ پیدا کیا، جذبہ نو پیدا کیا، ان کے دلوں سے خوف کو کھرچ کے باہر پھینک دیا اور ان کے دلوں کے اندر جرت اور شجاعت کو بھر دیا۔ وہ تھا احسان الہی ظہیر جو یہ کہا کرتا تھا کہ اہل حدیثو، تم کسی کی بھیڑ بکریاں نہیں، تم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ کسی کے پیچھے سر جھکا کے چلو، تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ مدینے والے کا علم اٹھا کر سینہ تان کر لوگوں کے آگے چلو۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اہل حدیث بھی صرف مولویوں کی جماعت، علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، علماء کرام کی جوتیاں ہمارے لیے اٹھانا باعث فخر ہے، ہم مولویوں کی اولاد ہیں۔ لیکن علامہ احسان الہی ظہیر نے کارکنوں کو تیار کیا، عام لوگوں کو، عام نوجوانوں کو کارکن بنایا اور انہیں یہ بتایا کہ جمعیت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کارکنوں کی جماعت ہے، کارکنوں کی جماعت ہے، کارکنوں کی جماعت ہے، پیراشوٹروں کی جماعت نہیں ہے۔ احسان الہی ظہیر وہ تھا جس نے کج کلاہوں کی رونت کا مذاق اڑایا تھا، جس نے آمریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کیا تھا، جس نے
اپنے خون کے ذریعے سے وہ نقود چھوڑے کہ آج بھی احسان الہی ظہیر کا نام آ جائے تو دلوں کے اندر ایک بجلی دوڑ جاتی ہے، وجود کے اندر ایک جرت آ جاتی ہے۔ آج احسان الہی ظہیر کی بات کرتے ہوئے میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر اہل حدیث ہو، تمہارے دل اور دماغ کے اندر کسی کونے کے اندر احسان الہی ظہیر کا نام موجود ہے، اہل حدیث نوجوانوں، اگر تم نے اپنے بڑوں سے احسان الہی ظہیر کی شجاعت سنی ہے، شجاعت کی داستانیں سنی ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اپنے میر کارواں امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر کے ساتھ چلیں، جماعت کے دست و بازو بنے، اور وہ علم، وہ پھریرا جس کو احسان الہی ظہیر کارکنوں کے سپرد کر کے گیا تھا، کارکن اٹھے اور اپنے ان بزرگوں کا ساتھی بن کر اس علم کو لہرائیں اور دنیا کو بتائیں کہ جماعت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کارکنوں کی جماعت ہے، کسی سکائی لیب کی پیراشوٹر کی جماعت نہیں۔ یہاں عزت اسی کو ملے گی جو جماعت کے لیے کام کرے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، احسان الہی ظہیر جناح حال لاہور کے اندر سیرت کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرے مخالف مجھے ہر قسم کا تانا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بے علمی کا تانا نہیں دے سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غیرت والا نگارہ نعرہ لگائیں، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ تیرا نام جب رہے تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں موضوع کی طرف آ رہا۔ حضرت علامہ شہید نے کہا میرے مخالف مجھے ہر قسم کا تانا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے بے علمی کا تانا نہیں دے سکتے۔ کہتے ہیں میں نے سیرت کی کتابوں کے ورق کھنگالے، میں نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا، کئی سال تک لگا رہا کہ کسی ایک صحابی سے اللہ کے رسول کا سارا حسن بیان ہو جائے۔ کسی ایک صحابی نے آپ کے پورے حسن کو بیان کیا، آپ کے خد و خال کو، آپ کے چہرہ اقدس کی باریکیوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آنکھوں کے الڑ پن کو، آپ کے نازک ہونٹوں کو، آپ کے پاک ناک کو، کسی ایک صحابی نے سارے کا سارا حسن بیان کیا ہو، لیکن کسی ایک صحابی سے مجھے یہ حسن سارے کا سارا نہیں ملا۔ کسی نے آنکھوں کی بات کی، کسی نے ناک مبارک کی بات کی، کسی نے ہونٹوں کی بات کی، کسی نے چاند کہا، کسی نے سورج کہا، کسی نے تلوار کہا، کسی نے بجلی کا لشکار کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی ایک سا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے اس کائنات میں سب سے بڑھ کر سونا مدینے والا محبوب تھا۔ میں کئی بار ارادہ میں نے باندھا کہ اب کے رسول تشریف لائیں گے تو جی بھر کے دیکھوں گا، ٹکٹکی لگا کر نظریں جما کر دیکھوں گا، لیکن جب بھی آپ آتے پہلی ہی نظر پڑتی تھی، روب جمال ایسا تھا کہ آنکھیں ادب سے جھک جھک جاتی تھی، ایسا خوبصورت۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی، کہتی تھی اذا نظرت الی اساریر وجہہ برکت کبرق الارض المتحللی، کہ جب بھی کبھی سونے کے چہرے کے
बारीक नकूश की तरफ निगाहें उठी, ऐसे महसूस होता था जैसे अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही। और यही हजरत अम्मा आयशा फरमाया करती थी कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो बेसाख्ता अपनी उंगलियों पर छुरियां चला ली। अगर मेरे यूसुफ को देख लेती तो छुरियां उंगलियों पे नहीं गर्दनों पे चला के रख देती। यही अम्मा आयशा फरमाती है कि लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सु, एक में हमारा सूरज है, एक आसमानों का सूरज है। वह शम्सी खैर मिन शम्सी समाई, मेरा सूरज आसमां के सूरज से कहीं बेहतर है, इसलिए कि आसमानों का सूरज फ़इन्न शम्सा ततला बाद फजरिन, फजर के बाद तुलू होता है। वह शम्सी ताले बाद इशाई, लेकिन मेरा सूरज वो है जैसे इशा के बाद रात डालती है सूरज की चमक बढ़ती चली जाती है। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि आप ऐसे खूबसूरत थे, खूबरू थे, सोने थे, मनमोने थे, ऐसे महसूस होता था कि अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, कि जैसे सूरज आपके चेहरे अक़दस के अंदर गर्दिश कर रहा है। और जब कभी आप मुस्कुराते या तलालाओ नूरुहु फिल जुदर, आपके दंदान मुबारक की ताबनाकियां दीवारों को रोशन कर दिया करती थी। ऐसा खूबसूरत चेहरा कायनात ने कहां देखा होगा। रबैया बिन्त मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बुढ़िया सहाबिया बूढ़ी सहाबिया है, बैतुल्लाह का तवाफ करके सस्ताने के लिए बैठी तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते नौजवान थे, ताबी थे, आगे बढ़े और कहने लगे, अम्मा आपने तो सोने नबी को देखा है, आपने तो ज़ियारत की है, अम्मा ज़रा बताओ तो सही आप थे कैसे? अम्मा बताओ, जी चाहता है मैं भी आपकी ज़ियारत करता, अम्मा ज़रा आप ही बता दें अल्लाह के नबी थे कैसे, कैसे दिखाई देते थे? अम्मा ने कहा, बेटा क्या पूछता है, लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिया, अगर तू आपको देख लेता तुझे ऐसे महसूस होता जैसे सूरज अभी तुलू हो रहा है। अभी अजीज़म इस्मतुल्लाह छीना पढ़ रहे थे नात, और उसमें यह था कि बिन देखे अगर ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। सोने नबी ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत, कहा मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बादी यवद्दु अहदुहुम लौ रानी बेअहलिही व मालिही, मेरी उम्मत के अंदर मुझसे मोहब्बत करने वाले, शदीद मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग आएंगे जिनमें से एक एक की यह ख्वाहिश होगी कि हमारा सारा माल चला जाए, हमारा सारा खानदान चला जाए, कभी तो सोने नबी की जियारत हो जाए। ये सोने नबी के अल्फाज हैं। क्या खूबसूरत था उसका चेहरा कि जिसने एक बार देखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दी। और सिर्फ यही नहीं कि जिसने देखा उस पर जहन्नम की आग हराम, बल्कि जिसने उसको देख लिया, जिसको ये सआदत मिली कि मदीने वाले की जियारत करे, अल्लाह ने उस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया। अम्मा खंसा को पता चला कि आपका खामन शहीद हो गया है। कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे सोने के बारे में बताओ। रवायात में है कि भाइयों के बारे में पता चला, फिर कलमा तरजीह पढ़ा, बेटों के बारे में पता चला, फिर यही कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाल एक ही कर रही हैं, आगे ही बढ़ती चली जा रही हैं कि मुझे सोने के बारे में बताओ, मुझे सोने के बारे में बताओ। जब आपके चेहरे अक़दस पे नजर पड़ी, क्या बरकतों वाला चेहरा था, चेहरे पे नजर पड़ी तो कहा, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलालू, सोने
آپ کو دیکھ لیا ساری مصیبتیں کافور ہو کر رہ گئی. ایسا سونا کائنات میں کوئی اور نہیں. حضرات حسن یوسف کی بات ہوتی ہے, ید بیضاداری کی بات ہوتی ہے, اسی طرح اور معجزوں کی بات ہوتی ہے, لیکن کبھی غور کیا ہے کہ سونے کی ذات کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا, آپ کو نبیوں کا سردار بنایا, رسولوں کا سید ٹھہرایا, تو کس لیے ٹھہرایا؟ ایک لقب ہے قرآن پاک میں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی. امی کے لفظ کے ساتھ, لقب کے ساتھ سونے نبی کو یاد کیا گیا. امی کے مختلف لوگوں نے مختلف معنی کیے. کسی نے کہا کہ امی, کہا جاتا ہے ماں کو, وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ بے عیب ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی معاشرتی خامی نہیں ہوتی. اللہ کے نبی کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کے بارے میں کسی عیب, کسی نقص کے شائبے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی محال ہے. اللہ رب العزت نے بے مثال پیدا کیا, آپ کو ہر قسم کے عیوب کے شائبوں سے مبرہ پیدا کیا. ایک تو یہ ہے امی کا معنی. کسی نے کہا کہا جاتا ہے مرکز کو, آپ ہیں مرکز ایمان, آپ ہیں محور عقیدت, آپ ہیں مرکز محبت. ساری چاہتے, ساری الفتیں, ساری محبتیں آپ پر نچھاور, ساری خواہشات, سارے تعلقات جس کی ذات پر جا کر جمع ہو جائیں اس کو امی کہا جاتا ہے. لیکن حضرات میں ایک اور انداز سے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر کتنے نبی اور رسول آئے. مسند احمد کی روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حسن درجے کی یہ روایت ہے کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبی مبعوث کیے, جن میں سے 315 رسول تھے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 ہر قوم کی طرف, ہر علاقے کی طرف, ہر دور کے اندر نبی آئے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لائے اس دنیا کے اندر, ہر نبی اپنے دور کا سب سے خوبصورت فرد ہوتا تھا. حسن صورت میں بے مثال, حسن سیرت میں بے مثال. اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی خاصیت عطا کی, کسی کو کوئی خاصیت عطا کی. حضرات امی بگویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ امی کے لفظ کے اندر 3 حرف آتے ہیں, ایک الف, ایک میم, ایک یا, جسے اردو میں یہ کہتے ہیں. اگر اس یا کو یا نسبتی مان لیا جائے, جیسے میں پسروری کہلاتا ہوں, مطلب یہ کہ پسرور سے تعلق رکھنے والا لاہوری کہلاتا ہے کوئی, تو لاہور کے ساتھ تعلق رکھنے والا یہ یا نسبتی ہے. اس کو الگ کر دیا جائے تو 2 حرف بچتے ہیں, ایک الف, ایک میم. الف سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور میم سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام. تو مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیوں کی جتنی خوبیاں تھیں, جتنی خاصیتیں تھیں, جتنی بہتریاں تھیں, جتنے محامد جلیلہ تھے, جتنے اوصاف حمیدہ تھے, جتنی بھی زیادہ خوبیاں رعنائیاں تھیں, وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے اگر کسی کے وجود کے اندر بدرجہ اتم جمع کر دی ہے تو وہ کوئی اور نہیں, آمنہ کا لال ہے, مدینہ کا تاجدار. اس سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی نہیں. حضرات آپ نے معراج کے واقعات سنے ہوں گے, آپ نے
معراج کے واقعات میں ترمذی کی ایک روایت ہے، یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم براق کو لے کر آئے سونے کی سواری کے لیے اور آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ تھر تھرایا، اس نے کچھ شوخی دکھانے کی کوشش کی تو جبریل امین نے کہا اب محمد تفعل ھذا، اب محمد تفعل ھذا صلی اللہ علیہ وسلم ما رکبک اکرم عند اللہ من، تجھے معلوم ہے آج تجھ پر کون سوار ہونے لگا ہے؟ آج تجھ پر وہ سواری کرنے لگا ہے کہ اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امالی کے اندر اور بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر حضرت جبریل کی طرف منسوب کچھ اور الفاظ بھی کہے ہیں۔ کہا جبریل نے کلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے کہا کلبت مشارق الارض ومغاربہا، اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب دیدام، مہر تاباں لرزی دام لیکن تو چیزیں دیگرے، کلبت مشارق الارض ومغاربہا، کہتے ہیں جبریل، اور جبریل سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام وہ عظیم فرشتے ہیں جن کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر قوم کے، ہر علاقے کے، ہر عہد کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں۔ ان سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ ہر دور کے انسانوں کو دیکھا، ہر علاقے کے انسانوں کو دیکھا، ہر قوم کے انسانوں کو دیکھا، کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، سندر سروپ دیکھے، چندہ کے روپ دیکھے، صاحبان کمال دیکھے، صاحبان جمال دیکھے، میں نے قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا، اور اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی کس طرح کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کی عمر کی قسم کھائی، آپ کی ذات کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے آپ کی عمر کی قسم، اور عمر کے اندر زندگی کے تمام مراحل آ جاتے ہیں، ولادت اس میں آ جاتی ہے، شیرخوار کی دودھ پینے کا عرصہ، بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا، وفات تک کے سارے مراحل لفظ عمر کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے معمولات ہیں، جو اقوال ہیں، افعال ہیں، احوال ہیں، سارے کے سارے خلوت کے ہوں یا جلوت کے، سارے کے سارے لفظ عمر میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سونے کے عمر کی قسم کھائی، سونے کی عمر کی قسم کھائی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما خلق اللہ نفسا، ما خلق اللہ نفسا اکرم علی اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما سمیت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، کہا اس کائنات میں اللہ رب العزت نے سونے محمد سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا، رفت والا، شوکت والا کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قسم کھانے کی باری آئی تو ساری کائنات میں سے آمنہ کے لال کو چن لیا تھا۔ حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے ہماری دعوت،
یہی ہے ہماری پکار، یہی ہے ہمارا دعویٰ کہ لوگوں اس کائنات میں مدینہ کے تاجدار کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم آپ کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث صرف آپ کا ذکر کرتے ہیں، اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینے والے سے کرتے ہیں، اختتام بھی مدینے والے پہ کرتے ہیں، اور ساری گفتگو مدینے والے کے حوالوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ تشنیع کرتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح، ہم یہ کہتے ہیں کہ مدینے والے کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ذات کی طرف دیکھنا گوارا نہیں، اور اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو سننا گوارا نہیں۔ رحمت عالم، شاف محشر، باعث جنت، ساقی کوثر، جس پر لاکھوں صبح قربان، صلی علی آروئے منور، رحمت کی پاکیزہ گٹائیں، اللہ اللہ زلف معمبر، آنکھوں میں ما زاغا کا سرما، ما زاغ البصر و ما طغا، آنکھوں میں ما زاغا کا سرما، پیشانی و شمس سراسر، عزم محمد کا پرتو، نصرت مکہ، فتح خیبر۔ تو کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی محبت کے بغیر چارہ نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، اور بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ جام آب حیات گر ملے ٹھکرا دوں، باخدا نام محمد کی حلاوت کے بغیر۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔